خواتین و حضرات، ایک ڈاکٹر کے پاس ایک نوجوان آیا، اس کے ساتھ ایک بزرگ عورت بھی تھی۔ وہ ڈاکٹر کے پاس اس خاتون کا معائنہ کروانے آیا تھا۔ اس خاتون کا ذہنی توازن درست نہیں تھا۔ اس نے چادر اوڑھ رکھی تھی اور وہ بار بار اپنی چادر اتار کر پھینک دیتی۔ وہ نوجوان اس کی چادر کو درست کرتا، اس کے ہاتھ کو کاٹ ڈالتی۔ بچہ برداشت کرتا، وہ کبھی کبھی اس کو تھپڑ بھی مارتی، اس کے منہ پر تھپڑ بھی مارتی۔ وہ نوجوان سہ لیتا، کچھ نہیں کہتا تھا۔ باہر بیٹھے لوگ یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ نوجوان ڈاکٹر صاحب کے انتظار گاہ سے اٹھ کر کلینک میں جاتا ہے۔ وہ خاتون اسی طرح کی حرکتیں کرتی ہے۔ وہ لاڈ سے، پیار سے اس خاتون کو ڈیل کرتا ہے۔ پھر چادر پھینکتی ہے، وہ پھر اس کو چادر دیتا ہے۔ وہ چپس مانگتی ہے، بچوں کی طرح فرمائش کرتی ہے، وہ اس کو چپس دیتا ہے۔ وہ جوس مانگتی ہے، وہ اس کو جوس دیتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب اس وارفتگی کو دیکھ کر اس سے پوچھتے ہیں، یہ کون ہے؟ اس کا یہ میری ماں ہے۔ میں پیدا ہی ہوا تھا کہ میرے ابا میری ماں کو چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ میری نانی نے میری ماں کو سنبھالا۔ میری ماں کا ذہنی توازن میرے باپ کے جاتے ہی خراب ہو گیا، بگڑ گیا۔ میں 10-12 سال کا ہوا تو میری نانی بھی فوت ہو گئی۔ اب میں اس ماں کو دیکھتا ہوں، اس کا خیال رکھتا ہوں، اس کی کیئر کرتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب نے سوال کیا، کیا اس خاتون کو پتہ ہے کہ تم اس کے بیٹے ہو؟ اس نے کہا نہیں، اس کو تو پتہ نہیں ہے، مگر جس ہستی نے مجھے اس کے پیٹ سے جنا ہے اس کو تو پتہ ہے یہ میری ماں ہے۔ اس رب کائنات کو، خالق کائنات کو تو یہ معلوم ہے کہ یہ میری ماں ہے، اسے پتہ ہو یا نہ ہو، کیونکہ اس کا تو ذہنی توازن ہی درست نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا، تم کوئی کام نہیں کرتے؟ اس نے کہا یہی کام کرتا ہوں، میں دن بھر ماں کے ساتھ رہتا ہوں، اس کا خیال کرتا ہوں، اس کو اکیلا نہیں چھوڑتا، کہیں باہر نہ نکل جائے، اور جب سوتا ہوں تو اپنا پاؤں ماں کے پاؤں کے ساتھ باندھ کر سوتا ہوں کہ ماں نیند میں کہیں نکل نہ جائے، تنگ نہ ہو، اسے کوئی پریشانی نہ ہو۔ ڈاکٹر صاحب کے کمرے میں لگے ٹی وی پر خانہ کعبہ کا منظر آیا تو وہ خاتون کہنے لگی، یہاں جانا ہے، یہاں جانا ہے۔ تو کہا ماں جمعرات کو جائیں گے۔ وہ بچہ نوجوان ڈاکٹر صاحب کو بتانے لگا کہ اماں ضد کرتی ہے کہ مجھے وہاں لے چلو، تو جب جب ضد کرتی ہے میں اسے وہاں بھی لے جاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ میرے وسائل پیدا کر دیتا ہے اور میں اس کو وہاں لے جاتا ہوں، اور وہاں بھی میں اسے اکیلا نہیں چھوڑتا، اس کے ساتھ رہتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا یہ وہاں تنگ نہیں کرتی ہوگی؟ اس کو بہت تنگ کرتی ہے، مگر پتہ نہیں کیا ہے، مجھے محسوس ہوتا ہے میری ماں کو وہاں دنیا کی سب سے بڑی خوشی ملتی ہے۔ وہ اس جگہ پر جا کر، اللہ اور اس کے رسول کے گھر میں جا کر، بہت انجانی سی خوشی میں اس کے چہرے پر دیکھتا ہوں، اس لیے میں اپنی ماں کو وہاں لے جاتا ہوں، جب یہ کہتی میں لے جاتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب نے خاتون کے معائنے کے بعد اس کو دوا دے دی اور وہ چلے گئے۔ ڈاکٹر صاحب نے کمرہ بند کر دیا، پھوٹ پھوٹ کر روئے، شدید روئے۔ انہوں نے ماں کی محبت کے قصے، کہانیاں، واقعات بہت پڑھے تھے۔ یہ آنکھوں دیکھا واقعہ ان کے اندر زلزلہ پیدا کر گیا تھا، بھونچال پیدا کر گیا تھا۔ انہوں نے ایسی محبت اس سے پہلے نہیں دیکھی تھی۔ ایک شخص اپنے آپ کو ایثار کے راستے پر لگائے ہوئے تھا، وہ رب کی رضا کا طالب تھا، اور وہ جانتا تھا کہ میں نے اگر ماں کی خدمت کر لی جس کا ذہنی توازن درست نہیں تو میں رب کی رضا بھی پا لوں گا۔ ہم ذرا اپنا جائزہ لیں، کیا ہم اپنے ماں باپ کا اتنا خیال رکھتے ہیں؟ کیا ہم ان کو اتنی توجہ دیتے ہیں؟ اس نوجوان کے لیے دل سے دعا نکلتی ہے جس نے اپنا آپ اپنی ماں کے لیے وقف کیا ہوا تھا۔ میں پچھلے دنوں ایک مریض کی عیادت کے لیے ہسپتال گیا، وہاں ایک بزرگ
ہمارے جاننے والے زیر علاج تھے، ان کے پاس ان کا کوئی بیٹا موجود نہیں تھا، ان کی اولاد میں سے کوئی وہاں ہسپتال میں موجود نہیں تھا۔ میں نے بزرگوں سے پوچھا آپ کے بچے کہاں ہیں؟ تو انہوں نے بتایا وہ ہسپتال نہیں آتے، انہوں نے اپنے نوکروں کو بھیجا ہوا ہے جو میرا یہاں خیال رکھتے ہیں۔ ایک اس نوجوان کی کہانی کہ جس نے اپنا آپ وقف کیا تھا اور اس کے نزدیک اس کی ماں کی رضا رب کی رضا تھی، اور ایک وہ واقعہ جو ابھی سنایا میں نے کہ ہسپتال میں ایک بزرگ موجود ہیں اور ان کے اولاد بھی ہے مگر وہ ہسپتال نہیں جا رہی، انہوں نے اپنے نوکروں کو بھیجا ہوا ہے پیسے دے کر کے ہمارے ابو کا خیال رکھنا۔ یہ قرب قیامت کی نشانی ہے کہ ہم مال و دولت میں اتنے مصروف ہو گئے ہیں کہ اپنے والدین کو وقت نہیں دے پا رہے۔ آئیے اپنی اصلاح کرتے ہیں، آئیے اپنے آپ کو جانچتے ہیں، پرکھتے ہیں، ٹٹولتے ہیں کہ کہیں ہم بھی اس گناہ میں شریک تو نہیں ہیں، ہم بھی گناہگار تو نہیں ہیں۔ ہم اپنے آپ کو ٹٹولتے ہیں، اپنے اندر جھانکتے ہیں، اپنے گریبان میں جھانکتے ہیں کہ ہم والدین کی خدمت کا حق ادا کر رہے ہیں کہ جیسا کہ ان کی خدمت کا حق ہے۔ ہمیں ہمارے والدین نے جس طرح پالا پوسا، جوان کیا، دنیا کی ہر سہولت آسائش مہیا کی، کیا اب ہم ان کو وقت، توجہ، دیکھ بھال دے رہے ہیں؟ ہم بڑھاپے میں ان کا سہارا بن رہے ہیں؟ اگر ایسا نہیں ہے تو یہ لمحہ فکریہ ہے، ہمیں اس طرف توجہ دینی چاہیے، دھیان دینا چاہیے اور ان کی کیئر کرنی چاہیے۔ بہت شکریہ۔